معزز اساتذہ کرام اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وانزل برکاتہ۔ تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ عزیزان گرامی، خداوند کریم کا سچ شکر ہے جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس پرنور قرآنی محفل میں شریک ہونے کا اعزاز بخشا۔ آج میرے مقالے کو میں 4 مراحل میں بیان کرنا چاہوں گی۔ نمبر 1 مقدمہ ہے، نمبر 2 موضوعی آیت کی تفسیر ہے، نمبر 3 قرآن نہج البلاغہ کی نظر میں، اور نمبر 4 اس کا اختتام اور خلاصہ۔ تو مقدمے کے طور پہ قرآن کریم، قرآن مجید کی نظر میں ہمیں اس موضوع پر لکھنے کے لیے دیا گیا تھا مقالہ۔ اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم قرآن مضامین کو قرآن ہی کی زبان میں سمجھ سکیں۔ پروردگار عالم نے متعدد مقامات پر قرآنی آیات کے ذریعے سے قرآن کریم کی تعریف و توصیف اور نزول قرآن کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ جس پر اگر ہم غور کریں تو ہم پر بہت سارے مطالب روشن اور واضح ہو جائیں گے جو ہماری حیات کو سنوارنے میں معاون و مددگار ہوں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عزت تبصر علیکم الفتن کاللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فإنہ شافع مشفع۔ جب تم پر فتنے رات کی تاریکی کی طرح سے ٹوٹ پڑیں تو قرآن کریم کی پناہ حاصل کرنا۔ قرآن کریم ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ مقالے کا موضوع قرآن کریم شفا اور رحمت ہے۔ قرآن کریم کی 10ویں سورت سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں پروردگار عالم نے قرآن کریم کو مومنین کے لیے باعث شفا اور رحمت قرار دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت آئی ہے، اور جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے باعث شفا ہے، اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب اگر ہم اس آیت کے عربی الفاظ کے معنی پر غور کریں تو سب سے پہلے موعظۃ، عظۃ و موعظۃ دونوں اسم ہیں جس کے معنی خیر کا اس طرح تذکرہ کرنا جس سے دل میں رقت پیدا ہو۔ الشفاء سلامتی سے ہمکنار ہونے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بیماری سے شفا پانا، مرض سے صحت یابی کے لیے بطور اسم استعمال ہوا ہے۔ الصدور الصدر کی جمع ہے، اس کے معنی سینوں کے ہیں۔ خدن کے معنی لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنے کی ہیں۔ قرآن کریم میں لفظ ہدن خاص کر ہدایت الہی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور کسی انسان کی طرف اس کی نسبت نہیں دی گئی ہے۔ ہدی للمتقین، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے رہنما ہے۔ الرحمت وہ رقت قلب ہے جو مرحوم یعنی جس پر رحمت کی جائے پر احسان کی مقتضی ہو۔ جب یہ صفت رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ متصف ہوتی ہے تو احسان مراد ہوتا ہے اس سے۔ صاحب تفسیر المیزان بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآن مجید کی 4 اہم ترین صفات کی طرف توجہ دلا رہی ہے۔
اب ہم ان صفات پر باری باری روشنی ڈالیں گے. پہلی صفت قرآن کریم کا موعظہ ہونا. موعظہ دراصل ایسے بیان کو کہتے ہیں کہ جس سے واعظ و نصیحت سننے والے کا دل نرم ہو جائے. قرآن کریم انسانوں کے پاس اس وقت آیا جب غفلت نے انسانوں کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا تاکہ وہ ان کے باطن کو شکوک و شبہات اور تاریکیوں سے نکالے اور انہیں اچھی نصیحتیں کرے، یاد دہانی کروائے اور برے انجام سے ڈرائے. اس طرح انسانوں کو خیر اور سعادت کے حصول کے لیے تیار کر سکے. اس آیت کے ذیل میں دوسری صفت قرآن کریم شفائے قلب ہے، یعنی قرآن کریم میں دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. قرآن کریم کی اہم ترین صفت انسان کے باطن کو پاک کرنا ہے، یعنی وہ قلب انسانی کو ہر پس، گھٹیا اور پلید صفات سے نجات دلاتا ہے. ہر وہ صفت جو انسانوں کو بدبختی کی طرف لے جائے اور دنیا و آخرت کے خیر سے محروم کرے، ایسی تمام صفات سے انہیں پاک کر دیتا ہے اور ان کے دلوں کو کفر و شرک، نفاق، جھوٹ، حسد اور بخل جیسی مادی بیماریوں سے شفا دیتا ہے. تیسری صفت قرآن کریم کی، قرآن کریم ہدایت و رہنمائی کا منبع و مرکز ہے. قرآن کریم کی یہ صفت انسانوں کو معارف حق اور نیک اعمال کی جانب ہدایت و رہنمائی فراہم کرتی ہے. قرآن کریم لطف و مہربانی کے ساتھ عقل کا ہاتھ تھام کر اسے مانوی مدارج کی طرف بلند کر کے اعلیٰ درجات تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. چوتھی صفت قرآن کریم کا مومنین کے لیے باعث رحمت ہونا ہے. یہ وہ صفت ہے جس میں قرآن کریم مومنین کو رحمت کا لباس پہناتا ہے اور ان کے عیوب پر پردہ ڈالتے ہوئے انہیں دار کرامت میں داخل کرنے کے بعد مقربان الہی کے مقام پر فائز کرتا ہے اور بہشت کے بلند ترین مقام میں انہیں رہائش دلواتا ہے. یعنی قرآن کریم ایسا بے نظیر معجزہ ہے کہ نفوس کے لیے واعظ ہے، باطنی بیماریوں کے لیے شفا ہے، صراط مستقیم کی جانب دل سوز رہنما ہے، اہل ایمان کے لیے باعث رحمت ہے. صاحب تفسیر نمونہ اور صاحب تفسیر نور دونوں مفسرین نے اس آیت کو انسان کی تربیت اور اس کے تکامل و ارتقاء کے 4 مراحل پر مشتمل قرار دیا ہے. ان میں سے ہر مرحلہ دوسرے کے بعد آتا ہے. جاذب نظر نقطہ یہ ہے کہ تمام مراحل قرآن کریم کے زیر سایہ انجام پاتے ہیں. پہلا مرحلہ موعظۃ من ربکم، ظاہری معاملات میں موعظہ اور پند و نصیحت کا ہے. دوسرا مرحلہ الشفاء لما فی الصدور، طرح طرح کے اخلاقی رذائل سے قلب و روح انسانی کو پاک کرنے کا ہے. تیسرا مرحلہ ہدن، منزل کی طرف سفر کرنے کا ہے، یعنی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کا ہے جو کہ پاک سازی کے بعد انجام پاتا ہے. اور چوتھا مرحلہ رحمت للعالمین، رحمت للمومنین. اس مرحلے میں انسان اس لائق ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم کی رحمت و نعمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ربوبیت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کو واعظ و نصیحت کی جائے اور انہیں روحانی امراض و اضطراب سے شفا بخشی جائے، ان کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر کے انہیں رحمت کے قابل بنایا جائے. مذکورہ بالا تمام مقاصد کے حصول کے لیے خداوند کریم نے قرآن کریم جیسی بابرکت کتاب کو ایسی ہستی پر نازل کیا جو خود شافعی محشر ہیں اور رحمت للعالمین ہیں. 17ویں سورت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اور رات کے ایک حصے میں قرآن کے ساتھ بیدار رہیں،
یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ امید ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود میں قرار دیں۔ یہاں مقام محمود سے مراد ہے کہ بروز محشر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت شفیع شفاعت کے مقام پر فائز ہوں گے۔ 21ویں سورہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ دونوں قرآن آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو بیان کر رہی ہیں، یعنی آپ کی ذات گرامی عالم بشریت کے لیے رحمت ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کریم کو بھی رب العزت نے رحمت قرار دی ہے۔ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز محشر شفیع ہیں تو قرآن کریم بھی بروز محشر شفاعت کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اسی طرح یعنی کتاب اور صاحب کتاب کا ایک جیسا مقام و مرتبہ ہے، یہ دونوں ہی ہدایت کے سرچشمہ ہیں۔ اچھا، جو میری موضوعی آیت ہے اس کا ایک حصہ ہے الشفاء لما فی الصدور، یعنی سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ آیت کے اس حصے میں پروردگار عالم نے قرآن کریم کو سینوں کی بیماریوں کی شفا قرار دیا ہے۔ اب جاننا یہ ہے کہ سینوں میں بیماریاں کون سی ہیں۔ عام طور پر جب انسان بیمار ہوتا ہے تو شفا کے لیے طبیب سے رجوع کرتا ہے۔ طبیب مریض کا معائنہ کرنے کے بعد مرض کی تشخیص کرتا ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ مرض کی وجوہات کیا ہیں تاکہ علاج شروع کیا جا سکے۔ پہلا مرحلہ یعنی مرض کا جاننا ضروری ہے، اور دوسرے مرحلے میں مرض کا سبب جاننا ضروری ہے۔ یہ دونوں مراحل مرض کے علاج میں معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے آخری سورت سورہ ناس کے مطابق روحانی بیماریاں سینوں میں جنم لیتی ہیں، کیونکہ خناس سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یہاں وسوسے کا مصدر ہے جس کے معنی شدید ترین گمراہی پیدا کرنے والا ہیں۔ خناس کے معنی نظر نہ آنے والا، چھپا ہوا، غیر مرئی، پوشیدہ کے ہیں۔ یوسوسو کے معنی وسوسہ پیدا کرتا ہے، یعنی بغیر آواز کے سینوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، سینوں میں فتور ڈال کر گمراہ کرتا ہے۔ یعنی خناس انسان کے سینوں میں 3 قسم کے وسوسوں کو داخل کرتا ہے، جس کا ذکر سورہ ناس میں ہوا۔ پہلا وسوسہ انسان خدا کے علاوہ دوسری شخصیتوں کو حقیقی حاجت روا، مشکل کشا اور پرورش کنندہ سمجھ لیتا ہے۔ دوسرا وسوسہ انسان زندگی کے بہت سے لمحوں میں کسی دوسرے انسان کو صاحب اختیار اور حقیقی بادشاہ سمجھ لیتا ہے۔ تیسرا وسوسہ، یہ وسوسہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان بہت سی تمناؤں اور خواہشوں کو اپنا حقیقی معبود بنا لیتا ہے۔ اسی لیے خداوند کریم نے خناس یعنی شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے زندگی کے ہر لمحے میں اٹھتے بیٹھتے رب الناس، ملک الناس اور الہ الناس کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ شیطان چھپ کر گمراہ کرتا ہے، اور کہاں گمراہ کرتا ہے؟ فی صدور الناس، یعنی انسانوں کے سینوں میں۔ یہ بات عدل الہی کے خلاف ہے کہ شیطان انسانوں کے سینوں میں وسوسے کے ذریعے گمراہی پیدا کر کے چلا جائے اور پروردگار عالم سینوں کی شفا یابی کا کوئی بندوبست نہ کرے، یہ ممکن نہیں۔ اسی لیے سورہ یونس کی 57 آیت میں پروردگار عالم اعلان کرتا نظر آ رہا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید کی شکل میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آئی ہے، جو سینوں میں موجود بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم ایک ایسی کتاب نازل کر رہے ہیں جو کہ شیطان کے سارے وسوسوں کے مقابلے میں شفا کا کام کرے گی۔ قرآن کریم کی 6 سورت
سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا ہے کہ فَمَن يُرِدُ اللَّهُ پس جسے اللہ چاہتا ہے ان یہدیہ کہ ہدایت دے یشرح صدرہ للاسلام اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ اور جس کو گمراہی میں چھوڑنا چاہتا ہے یجعل صدرہ ضیقا حرجا اس کے سینے کو ایسا تنگ اور دشوار گزار بنا دیتا ہے کأنما یصعد فی السماء جیسا کہ آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہو کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ان کی کثافت کو مسلط کر دیتا ہے مذکورہ بالا آیت سے نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اسلام کا مرکز سینہ ہے تو گمراہی کا مرکز بھی سینہ ہے سینہ ہی کفر کا مرکز بھی ہے اسی لیے خداوند کریم نے قرآن کریم کو سینے کے لیے شفا قرار دیا ہے قرآن کریم نے سورہ یونس کی 57 آیت کی دیگر مقامات پر بھی تائید فرمائی ہے اس کی بہترین مثال آیہ شفا ہے جو 41ویں نمبر کی سورت سورہ فصلت کی آیت نمبر 44 ہے ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو للذین آمنوا ہدی وشفاء آپ کہہ دیجئے کہ یہ کتاب صاحبان ایمان کے لیے ہدایت اور شفا ہے قرآن کریم کی 17ویں سورت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور ہم تو قرآن میں وہی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے مگر ظالموں کے لیے خسارے میں اضافے کے علاوہ کچھ نہ ہوگا صاحب تفسیر نمونہ کے مطابق اس آیت میں پروردگار عالم نے قرآن کریم کی انتہائی اثر انگیز اور تعمیری تاثیر کو بیان فرمایا ہے قرآن کریم کا شفا ہونا اور رحمت ہونا قرآن کی کسی ایک آیت یا ایک حصے سے مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ تمام آیات قرآنی کا قطعی اثر ہے قرآن کریم فرد اور معاشرے کو فکری اور اخلاقی ہر طرح کی بیماریوں سے پاک کرتا ہے اور پھر انسانی وجود میں اعلیٰ انسانی فضائل کو پروان چڑھاتا ہے پاکسازی کا نتیجہ شفا ہے جبکہ رحمت تعمیر نو کی طرف اشارہ ہے ظالموں پر الٹا اثر اس لیے ہوتا ہے کہ قرآن آیات بارش کے قطروں کی مانند ہیں باغ میں یہ قطرے گل و لالا اگاتے ہیں اور شور و بنجر زمین میں خس و خاشاک کیونکہ کفر و ظلم اور نفاق کے باعث ظالموں کا ضمیر ہی دوسری شکل اختیار کر چکا ہوتا ہے لہٰذا جہاں کہیں وہ نور حق کو دیکھتے ہیں اس سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں حق کے خلاف ان کی یہ مارکہ آرائی ان کی ناپاکیوں اور غلاظتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے ان کی سرکشی کا جذبہ اور قوی ہوتا چلا جاتا ہے قرآن کریم معاشرتی اور اخلاقی بیماریوں کے لیے ایک مؤثر دوا ہے قرآن کریم حیات بخش نسخہ ہے اس دنیا کے لیے کہ جو کہ ہر طرف جنگوں کی آگ کی لپیٹ میں ہے اسلحوں کے انباروں تلے جس کی کمر جھک گئی ہے اس کے لیے جس کی خواہشوں اور ہوا و حوث کے تاریک پردے اس کے لیے قرب الہی کے راستے میں حائل ہو گئے ہیں اب نہج البلاغہ کی نظر میں قرآن کریم باعث شفا ہے نہج البلاغہ میں کئی خطبات میں مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے قرآن کے لیے لفظ شفا کا استعمال کیا ہے اور قرآن کریم کی خصوصیات و صفات کی طرف بھی روشنی ڈالی ہے مثال کے طور پر خطبہ نمبر 198 میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَشِفَاءً لَا تُخْشَىٰ أَسْقَامَهُ وَدَوَاءً لَيْسَ بَعْدَهُ دَاءٌ قرآن سراسر شفا ہے جس کے ہوتے ہوئے روحانی بیماریوں کا کھٹکا باقی نہیں رہتا
یہ ایسی دوا ہے کہ جس سے کوئی مرض باقی نہیں رہتا۔ قرآن کریم نہ صرف شفا بخشتا ہے بلکہ صحتیابی کے بعد نکاحت کے زمانے میں انسانوں کو مختلف پیغامات کے ذریعے تقویت ادا کرتا ہے۔ قرآن کریم ایسی شفا بخش دوا ہے جو انسانی روح و قلب و نظر پر ہرگز کوئی غیر مطلوب اثر مرتب نہیں کرتا۔ یہ سارے کا سارا خیر ہے۔ خطبہ نمبر 176 میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اعلموا انہ شافع مشفع وقائل مصدق وانہ من شفع له القرآن یوم القیامت شفع فیہ۔ قرآن کریم ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول اور ایسا کلام کرنے والا ہے جس کی ہر بات تصدیق شدہ ہے۔ قیامت کے دن جس کی یہ شفاعت کرے گا وہ اس کے حق میں مانی جائے گی۔ خطبہ نمبر 56 میں آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کی صفات پر اس طرح روشنی ڈالی ہے، کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، یہ محکم رسی ہے، نور مبین ہے، شفا بخش ہے، بابرکت دوا ہے، اور یہ وہ آب حیات ہے جو تشنگان حق کی پیاس بجھاتی ہے۔ اب میرے مقالے کا اختتام ہے، نتیجہ اور اختتام۔ قرآن کریم کے حوالے سے یہ قابل ذکر اور منہ بولتی تعبیریں اچھی طرح ثابت کرتی ہیں کہ قرآن کریم ایک ایسا بیش بہا نسخہ ہے کہ جس کے ذریعے تمام تر بدحالیاں دور ہو سکتی ہیں۔ یہ فرد اور معاشرے کو ہر طرح کی اخلاقی، انفرادی اور اجتماعی بیماریوں سے نجات دینے کے لیے آیا ہے، لیکن یہ نسخہ اس وقت مؤثر ہو سکتا ہے کہ جب اس پر عمل کیا جائے، ورنہ کسی بہترین شفا بخش نسخے کو ہم 1000 بار بھی پڑھ لیں، سر پر رکھیں، آنکھوں سے لگائیں، اس کے بوسے لیں، مگر اس پر عمل نہ کریں تو اس سے ہمیں کوئی بھی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اس کے معنوں اور معرف قرآنی پر غور و فکر کرنے، اس پر تدبر کرنے اور اس کی تعلیمات و پیغامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن واشرح صدورنا للاسلام، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔